اے تکبر کوئی عزت تیری مد میں نہ رہی، تو جو بولا تو بلندی تیرے قدمے نہ رہی، قوت باہمی ربط محبت کی قسم، پائیداری کبھی تفریق و عدد میں نہ رہی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم سے کم 8% اور زیادہ سے زیادہ 30% رہا، لیکن ابھی تک اس کے نتائج منظر عام پہ نہ آ سکے۔ کیا یہ امریکہ کے انتخابات تھے کہ ملک کے طول و عرض سے انتخابات کے نتائج موصول ہونا تھے اور ابھی تک اعلان نہ ہو سکا؟ کیا یہ کسی ایسے بڑے صوبے کے انتخابات تھے کہ حلقہ بندیوں میں کچھ خلل پیدا ہو گیا اور دور دراز سے پہاڑی علاقوں سے ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ ابھی تک جگہ پہ نہ پہنچ سکے اور پریزائڈنگ آفیسر سے رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے ادھر سے اطلاعات موصول نہ ہو سکیں؟ کیا کچھ ہوتا رہا کل کے دن؟ کل کے دن ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جب ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے اور اس نے پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھا کہ اب تک کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، تو لسٹ کے مطابق 21 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، اور وہاں پر موجود 4 لوگوں سے پوچھا گیا کہ کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، تو انہوں نے اپنی لسٹیں اٹھائیں اور دکھائیں کہ یہ 21 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، لیکن سامنے جو بیلٹ باکس پڑا تھا وہ بھرا ہوا تھا، ٹھپے پہ ٹھپے لگائے گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ماں نے اپنا وائس نوٹ جاری کیا۔ اس ماں نے وائس نوٹ یہ جاری کیا کہ میرا بچہ آج پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہا تھا، رات ہو چکی، گھر تک واپس نہیں آیا، میں نے فون کیا، رابطہ کیا تو پتہ چلا، میرے بیٹے نے جواب دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آئے اور ان کے ساتھ مسلح افراد تھے، انہوں نے ہماری کن پٹی کے اوپر پستول رکھے اور ہمیں سب لوگوں کو ایک سائیڈ پہ بٹھا دیا گیا ہے، ہم اس وقت محصور ہو چکے ہیں، بیلٹ پیپرز کے اوپر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں اور بیلٹ باکس کو بھرا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ حالات تھے کل۔ میں الزام نہیں دھرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ساری کی ساری دھاندلی کی، لیکن یہ دھاندلی نہیں، ایک قسم کا دھاندلا ہوا ہے پورے صوبہ سندھ کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے، بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری ہوا، رات گئے تک اعلانات یہ سامنے آتے رہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے میدان مار لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کم نشستوں پر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے، لیکن پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اعلانات تبدیل ہوتے رہے، خبریں منظر عام پہ کچھ اور گردش کرتی رہیں، اور ایک حلقے کے اندر جہاں چند ہزار ووٹ ہیں، چند ہزار ووٹوں کی گنتی نہ آپ کر سکے اور 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی آپ ابھی تک تمام تر نتائج کو جاری نہ کر سکے، اور ابھی بھی باتیں یہی گردش ہو رہی ہیں کہ 250 کے قریب حلقے ہیں اور 250 کے قریب حلقوں میں سے ابھی 70 کے نتائج منظر عام پہ آئے ہیں۔ آپ لوگ کب خدا کا خوف کریں گے؟ کب آپ بہتری کی جانب مائل ہوں گے؟ کب آپ ترقی یافتہ ممالک سے سیکھیں گے؟ کب آپ پرانی رنجشوں کو بھلائیں گے، پرانے طریقہ کاروں کو ترک کر دیں گے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ برسر اقتدار آنے کی کوشش کریں گے؟ آپ یوں ہی کراچی کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، آپ سندھ کے اندر ترقیاتی کاموں کا اجرا نہیں چاہتے، بلکہ سندھ کے اندر مزید پسماندگی چاہتے ہیں کہ آپ کے مد مقابل کوئی پڑھا لکھا نہ کھڑا ہو سکے، آپ کے مد مقابل کوئی ذہنی و عقلی شعور والا نہ کھڑا ہو سکے، آپ کے مد مقابل ہوں تو کم فہم ہوں، کم عقل ہوں، جن کی ذات نیچے والی ہو، جو آپ کے صرف مزارے بن کے کام کر سکتے ہوں، بصورت دیگر آپ کو کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب آ کے آپ یہ کہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کے نتائج جاری کیے جائیں گے، تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ چند ہزار ووٹوں کی گنتی کی تکمیل ابھی تک نہ ہو سکی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کے تناظر میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، یہ ہے ہماری سیاست۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون، جو وفاق کی اقتدار حاصل کرنے والی جماعت ہے، جن کے صدر ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوں، وفاق میں بیٹھے ہوں، وہ کلی طور پہ پاکستان میں عقائی ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی ہر صوبے میں ہوتی ہے۔ آپ کی نمائندگی پنجاب میں تو صحیح، آپ کی نمائندگی خیبر پختونخوا میں بھی کم ہوتی رہی، بلوچستان میں برائے نام رہ گئے، سندھ کے اندر آپ کی نمائندگی کیا ہے؟ آپ وفاق کے اندر حق کے حکمرانی رکھتے ہیں اور کراچی شہر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف ایک نشست حاصل کی ہے، جمعیت علماء اسلام فے نے صرف ایک نشست حاصل کی ہے۔ تو کیا آپ کی پیٹھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی چھرا گھونپ گئی، یا آپ کی اپنی تنظیم سازی کامیاب نہ ہو سکی؟ آج چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہماری جو کمزوری کراچی میں سامنے آئی وہ ہماری
ناقص حکمت عملی اور ہماری تنظیم سازی مضبوط نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری بڑی وجہ وہاں پہ دھاندلی کو قرار دیا گیا ہے۔ دھاندلی کے حوالے سے کیا پھر سے کیسز چلیں گے؟ ہر کوئی دھمکی دے گا، کراچی شہر کو بلاک کر دیں گے، کراچی شہر کے اندر ہنگامہ آرائی کریں گے۔ کیا اس طریقے سے کراچی کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو بند کر دیا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ معیشت کے پہیے کو جام کر دیا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں لگ سکا تو اس طریقے سے آپ کراچی کے میئر بنیں گے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بدحالی پھر سے جنم لینے لگے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جرائم انڈیکس میں پھر سے اضافہ ہونے لگے؟ تو کیجئے اپنی منشا کے مطابق، دل کی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ماضی کی روایات کے مطابق جو جی میں آتا ہے کیجئے، لیکن کوئی تو وہ دن آئے گا، کوئی نہ کوئی سورج تو ایسا طلوع ہوگا جس کی کرنیں امن و آشتی کو لے کر زمین پر اتریں گی اور آپ کی اس تمام تر سیاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی۔ کوئی نہ کوئی دن تو آئے گا، اب نہیں تو پھر صحیح، پھر نہیں تو پھر صحیح، لیکن ایک دن تو آئے گا۔ وہ دن کب آئے گا؟ اس دن لیڈ کون پاکستان کو کرے گا؟ تب آپ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اگر آپ اسی طریقے سے اقتدار پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہی طریقہ بہترین لگتا ہے تو کیجئے، اپنے دل کے مطابق کیجئے، لیکن اس دن سے ڈریے کہ آپ اس دن موجود نہ ہو جس دن آپ کی سیاست کا صفایا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آل اولاد موجود ہو اور آپ کی آل اولاد ہی آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتی رہے کہ ہمارے بڑے غلط کر گئے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اپنی آل اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو نیک نامی چھوڑ کے جائیے۔ پیسہ تو ہر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے، بدگمانی ہر کوئی چھوڑ کے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نیک نامی ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کی آل اولاد کے کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی، چند افراد آپ کو دعا دینے کے قابل ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جو ایک دن تک ابھی مزید وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے صوبائی صدر بھی ہیں، ان کی بنیادی رکنیت کو معطل کرتے ہوئے انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور 7 روز کے اندر ان سے وضاحت طلب کی ہے۔ وضاحت اس بات پہ طلب کی گئی کہ کل چودھری پرویز الہی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہنا تھا ان کا کہ ہم سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کیا ہم پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہوں گے یا اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھیں گے۔ تو آج چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ پارٹی صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جو صوبائی صدر ہے اس کے پاس یہ ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو کسی اور پارٹی میں ضم کر دے۔ آپ نے یہ آئین و قانون اور پارٹی روایات کے برعکس بات کی ہے، آپ اس کی وضاحت دیں اور آپ کی وضاحت 7 دن کے اندر آنی چاہیے، بصورت دیگر آپ کی پارٹی رکنیت کو جو معطل کیا گیا ہے اسے مستقل بنیادوں پہ معطل کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہوں گے؟ دوسری طرف بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بے شمار افراد جو ہیں ہم سے رابطے میں ہیں، اور پی ٹی آئی چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹیسٹ کرنے کے بعد جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو اس کے بعد انہیں پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پہ شامل کر لیا جائے گا۔ خان صاحب، ماضی قریب کے اندر آپ کی پارٹی جو چھوڑ کے گیا آپ نے اس کو لوٹا کہا۔ ماضی قریب کے اندر آپ یہ سمجھتے تھے کہ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ماضی قریب کے اندر آپ کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جو بنیادی نظریاتی کارکن ہیں ان کو ہم نے جو مین سٹریم میں نہیں لائے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، ان کو اب منظر عام پہ لانا ہوگا اور انہیں پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنا ہوگی اور وہی بہتری کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ خان صاحب، اب آ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے گا جب آپ کے نزدیک صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا وقت تھا، جب آپ کے نزدیک پاکستان کی معاشی صورتحال دگرگوں کیفیت اختیار کر چکی تھی، جب آپ کے نزدیک پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال وضع ہو چکی تھی جس کے بارے میں دیگر جماعتوں کو سوچ بچار کرنا تھی اور وہ نہیں کر رہے تھے تو وہ پاکستان کے خلاف فیصلے کر رہے تھے، اس وقت کے اندر اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں مل پائے اور اب آ کے جب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت گھر جانے والی ہے اور اگلے دنوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ووٹ بینک کم ہو جائے گا، جمعیت علماء اسلام فے کا بھی ووٹ بینک کم ہو جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب میں کوئی منہ نہیں لگائے گا، وہ لوگ اب آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کو پاس کریں اور ہمارے پاس آ جائے۔ خان صاحب، غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیے گا، غلطی دہرائیں گے تو آپ کے نظریاتی کارکن بھی آپ سے منہ موڑ بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کا عندیہ دے دیا ہے۔ خان صاحب، آپ قومی اسمبلی سے نکلے تو مان لیجئے کہ آپ نے عجلت میں فیصلہ کیا،
مان لیجئے کہ آپ قومی اسمبلی سے نکلے تو وفاقی حکومت کے پاس ایسے مواقع موجود آئے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی قانون سازیاں کی. آپ قومی اسمبلی میں موجود ہوتے تو ریٹیلیٹ تو کر سکتے تھے, سڑکوں کی سیاست کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر آواز تو اٹھا سکتے تھے, کہیں نہ کہیں پہ کوئی عذر تو پیش کر سکتے تھے, کہیں نہ کہیں پہ قانون سازی جو انہوں نے ترامیم کروائی ان میں رکاوٹ تو بن سکتے تھے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے لیے ہم اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر اس وقت تو راجہ ریاض صاحب ہیں, تو کیا وزیر اعظم جو ہے مشاورت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور بندے سے رابطہ کریں گے, یا منحرف 25 اراکین کے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے رابطہ کیا جائے گا؟ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس جائے, اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے, اعتماد کے ووٹ کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ ایک پارٹی گائیڈ لائن جاری کرے کہ تمام افراد جو ہیں یہ اعتماد کے ووٹ میں حصہ نہیں لیں گے, اور اس سے پھر منحرف ہوں گے یہ 25 اراکین قومی اسمبلی. جب وہ منحرف ہو جائیں گے, کوئی ایک نہ ایک ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا, تو وہاں پر ان کی رکنیت کو معطل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک یہ لمبی گیم ہے. آپ نے یہ اس وقت میں سوچا ہے جب آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے قریب ہیں. جب وہ تحلیل ہو جائیں گی, نئے نگران سیٹ اپ کے لیے بات چیت ہو رہی ہے, تو آپ اگلے نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر کس یقین دہانی پہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں. کہ آپ کو یہ لگا ہے کہ وفاقی حکومت آپ کی طرف مائل ہو رہی ہے, کہ آپ کو یہ لگا ہے کہ وفاقی حکومت نے کوئی اشارہ کروا دیا ہے کہ ہم نگران حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ مل بیٹھ کے بات کر لیں؟ اگر تو ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, سو بسم اللہ, آپ جائیے نگران حکومت پہ بات کیجئے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اسے لنگر آن آپ مت کیجئے گا. آپ کی طرف سے کوشش نہیں ہونی چاہیے. مجموعی طور پہ بہتری کے حالات پیدا ہونے چاہیے. پنجاب کی سیاست کے اوپر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ پہ بات چیت کرنی ہے پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, اور دوسرے اپوزیشن لیڈر صاحب. ایک اہم مرحلہ ہے, قانونی مرحلہ ہے, آئینی مرحلہ ہے, اپنی سیاست کو بھی آگے بڑھانے کا مرحلہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں حمزہ شہباز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں. وہ بیرونی دورے پہ نکلے ہوئے ہیں, لندن میں موجود ہیں. پاکستان آنا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا. ان کے نزدیک جو بڑی میٹنگ ہے, جو بڑے امور ڈسکس ہونے ہیں, وہ لندن میں ہونے ہیں, پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہونے. انہوں نے ملک احمد خان صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے, اور اب ملک احمد خان صاحب بات چیت کریں گے. جب آپ کا رویہ یہ ہوگا, آپ آئینی اقدامات اٹھانے کے لیے, آپ قانونی اقدامات اٹھانے کے لیے پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کے اپنے اراکین اسمبلی کسی اور کی طرف ہی رجوع کریں گے. جب انہیں یہ لگے گا کہ ان کی اتنی سنجیدگی ہے اس آئینی امور کے اوپر کردار ادا کرنے میں, تو پھر وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ ان کا آپ کے ساتھ اگلا جو لاہے عمل ہے اس میں وہ بھی سنجیدگی نہیں دکھائیں گے, وہ کسی اور پارٹی کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیں گے. تو اس لیے اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے, سیاست بچانی ہے, اخلاقی اقدار بچانے ہیں, اپنا مال بچانا ہے. وقت کم ہے, فیصلہ بہت جلد کرنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.